بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے فقہی احکام کے دروس جو ہے 60 عدد مکمل کر لیے، اور لاسٹ جو تھا 60واں، اس میں واجب غسلوں کے بارے میں پڑھا، اور واجب غسل بھی ہم نے غسل جنابت کے بارے میں کچھ پڑھا، اور کچھ جو ہے وہ غسل استحاضہ کے بارے میں۔ واجب غسل جو ہے وہ 6-7 ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور دوسرے کے بارے میں ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں سے بھی کچھ ایک آدھ مسئلہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ تو آج سبق نمبر 61 ہے، اور اس میں ہم ٹائٹل واجب غسل ہی رکھیں گے انشاءاللہ، اور توضیح المسائل کے مطابق مسئلہ 392، 393، 394، 395 یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا آئندہ دروس میں۔ مسئلہ نمبر 392، استحاضہ کے احکام۔ استحاضہ، سب سے پہلے تعریفیں ہم نے بیان کر دی ہیں، اور استحاضہ کلیلہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ خاتون کو، عورت کو جو خون نظر آتا ہے وہ روئی رکھتی ہے، اس کو روکنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی مقدار لگ جائے، وہ خون استحاضہ کلیلہ کہلاتا ہے۔ تو استحاضہ کلیلہ میں ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ضروری ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر روئی کو دھو لے یا اسے تبدیل کر دے۔ اگر شرمگاہ کے ظاہری حصے پر خون ہو تو اسے بھی دھونا ضروری ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ روئی کے جو حصہ جو ہے وہ خون کے ساتھ آلودہ ہو گیا ہے اس کو، اور اگر شرمگاہ کے ساتھ ظاہری حصے پر خون ہو تو اس کو بھی دھو لینا چاہیے۔ جی تو مسئلہ نمبر 393 یعنی 393، اس کا ٹائٹل اور عنوان جو ہے وہ واجب غسل ہے۔ استحاضہ متوسطہ میں احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت اپنی نمازوں کے لیے روزانہ ایک غسل کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ استحاضہ کلیلہ کے وہ افعال سر انجام دے جو سابقہ مسائل میں ہم نے ذکر کیے۔ چنانچہ اگر صبح کی نماز سے پہلے یا نماز کے دوران عورت کو استحاضہ آ جائے تو صبح کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا بھول کر صبح کی نماز کے لیے غسل نہ کرے تو ظہر اور عصر کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر نماز ظہر اور عصر کے لیے غسل نہ کرے تو نماز مغرب و عشاء سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، خواہ خون آ رہا ہو یا بند ہو چکا ہو۔ تو یہ بہت ہی آسان مسئلہ خواتین کے لیے، میں دوبارہ آپ کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں کہ استحاضہ متوسطہ وہ استحاضہ ہوتا ہے جس میں خون جو ہے روئی کے اندر تک چلا جائے، باہر تھوڑا سا جب ہو تو استحاضہ کلیلہ ہوتا ہے روئی کے، اور جو خواتین روئی رکھتی ہیں اس کے زیادہ حصے کو ٹچ کر لے تو پھر وہ استحاضہ متوسطہ کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت اپنی نمازوں کے لیے روزانہ ایک غسل کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ استحاضہ کلیلہ کے وہ افعال سر انجام دے جو ہم نے مسئلے میں بیان کر دیے ہیں پچھلے درس میں۔ چنانچہ اگر صبح کی نماز سے پہلے یا نماز کے دوران عورت کو استحاضہ آ جائے تو صبح کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر جان بوجھ کر یا بھول کر صبح کی نماز کے لیے غسل نہ کرے تو ظہر اور عصر کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رہے، اگر صبح کی نماز کے دوران آیا ہے یا صبح کی نماز سے پہلے آیا ہے تو اس نے غسل نہیں کیا، اس کے لیے ضروری تھا کہ غسل کرتی، تو پھر وہ ظہر سے پہلے وہ غسل کرے گی، اور اگر نماز ظہر اور عصر کے لیے غسل نہ کرے تو مغرب اور عشاء سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، خواہ خون آ رہا ہو یا بند ہو چکا ہو۔ تو دن میں یعنی ایک بار غسل کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ مسئلہ نمبر 394، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے۔ استحاضہ کثیرہ کے بارے میں یہ ڈیفینیشن ہم نے بیان کی تھی کہ وہ
روئی جو خواتین روکنے کے لیے شرمگاہ میں رکھتی ہیں اس کو سارا جو ہے وہ خون اس تک پہنچ جائے، ساری روئی تک، اور کپڑے کے ساتھ بھی بعض اوقات ٹچ ہو جائے، لگ جائے، تو اس کو استحاضہ کثیرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں احتیاط واجب کی نظر ضروری ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے روئی اور کپڑے کا ٹکڑا تبدیل کرے یا اسے دھوئے، اور ایک غسل فجر کی نماز کے لیے اور ایک غسل ظہر و عصر کی اور ایک غسل مغرب عشاء کی نماز کے لیے کرنا ضروری ہے، اور ظہر اور عصر کی اور مغرب عشاء کی نمازوں کے درمیان فاصلہ نہ رکھے، یعنی ظہر و عصر کی اور مغرب عشاء کی نمازوں کے درمیان فاصلہ نہ رکھے، اور اگر فاصلہ رکھے تو عصر اور عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے۔ تو یعنی ٹیکنیکل طریقہ یہی ہے کہ اس کے لیے غسل جو ہے، جس طرح سردیوں کا موسم ہوتا ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے یا بعض اوقات پانی کم ہوتا ہے، تو اس وقت وہ ظہر و عصر کو اس ٹائم پہ پڑھے کہ مغرب عشاء چند منٹوں بعد ہی وہ پڑھ سکے، تو اس طرح جو ہے وہ 4 نمازیں ایک ہی غسل سے ادا کر سکے گی۔ اگر وہ فاصلہ کرے گی تو پھر جو ہے وہ ضروری ہے کہ غسل کرے گی عصر کے لیے علیحدہ اور عشاء کے لیے علیحدہ۔ بہرحال اگلے مرحلے کی طرف یہ احکام جو ہیں اس صورت میں ہیں کہ اگر خون بار بار روئی سے کپڑے پر پہنچ جائے، اگر روئی سے کپڑے تک خون پہنچنے میں اتنا فاصلہ ہو جائے کہ عورت اس فاصلے کے اندر ایک نماز یا ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتی ہے، تو احتیاط لازم یہ ہے جب خون روئی سے کپڑے تک پہنچ جائے تو روئی اور کپڑے کو تبدیل کر لے یا دھو لے اور غسل کر لے۔ اسی بنا پر اگر عورت غسل کرے اور مثلاً ظہر کی نماز پڑھے لیکن عصر کی نماز سے پہلے یا نماز کے دوران دوبارہ خون روئی سے کپڑے پر پہنچ جائے تو عصر کی نماز کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر فاصلہ اتنا ہو کہ عورت اس دوران 2 یا 2 سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتی ہو، مثلا مغرب اور عشاء کو نماز خون کے دوبارہ کپڑے پر پہنچنے سے پہلے پڑھ سکتی ہو، تو لازم نہیں ہے کہ ان نمازوں کے لیے دوبارہ غسل کرے۔ ان تمام صورتوں میں یہ ہے کہ استحاضہ کثیرہ میں غسل کرنا وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ تو یہ جو ہے خواتین کے لیے باریک بین مسئلے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرد حضرات جو ہے اس میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، البتہ ان کو بتانا جو ہے، جو خواتین پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو ان کو بتانے کے لیے یہ سمجھنے ضروری ہیں تاکہ ان کو سمجھا سکیں۔ جی، مسئلہ نمبر 395 اور اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے۔ اگر خون استحاضہ نماز کے وقت سے پہلے بھی آئے اور عورت نے اس خون کے لیے وضو یا غسل نہ کیا ہو تو نماز کے وقت وضو یا غسل کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ اس وقت مستحاضہ نہ ہو۔ جی، آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے مسئلہ نمبر 395 دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ اگر خون استحاضہ نماز کے وقت سے پہلے بھی آئے اور عورت نے اس خون کے لیے وضو یا غسل نہ کیا ہو تو نماز کے وقت وضو یا غسل کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ اس وقت استحاضہ نہ بھی ہو، مستحاضہ نہ بھی ہو۔ جی، مسئلہ نمبر 396 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے اور مستحاضہ متوسطہ جس کے لیے وضو اور غسل کرنا ضروری ہے، احتیاط لازم کی بنا پر اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے اور بعد میں وضو کرے، لیکن مستحاضہ کثیرہ میں اگر وضو کرنا چاہیے تو ضروری ہے کہ وضو غسل سے پہلے کرے۔ تو دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ مستحاضہ متوسطہ جس کے لیے وضو اور غسل کرنا ضروری ہے، احتیاط لازم کی بنا پر اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے اور بعد میں وضو کرے، لیکن مستحاضہ کثیرہ میں اگر وضو کرنا چاہیے تو ضروری ہے کہ وضو غسل سے پہلے کرے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جی،
مسئلہ نمبر 397 واجب غسل اگر عورت کا استحاضہ کلیلہ صبح کی نماز کے بعد متوسطہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے غسل کرے، اور اگر ظہر اور عصر کی نماز کے بعد متوسطہ ہو تو مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ، دوبارہ توجہ دلانے کے لیے، اگر عورت کا استحاضہ کلیلہ صبح کی نماز کے بعد متوسطہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ نماز ظہر اور نماز عصر کی قرض سے غسل کرے، اور اگر ظہر اور عصر کی نماز کے بعد متوسطہ ہو تو مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 398، اس کا ٹائٹل بھی واجب غسل ہے اور اس کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ غسل استحاضہ یا مستحاضہ ہے۔ اگر عورت کا استحاضہ کلیلہ یا متوسطہ صبح کی نماز کے بعد کثیرہ ہو جائے اور وہ عورت اسی حالت پر باقی رہے تو مسئلہ جو شروع اس سبق کے شروع میں جو مسئلہ 392 اور 393 آیا اس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء پڑھنے کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی کہا تھا صبح کی نماز کے ٹائم غسل کرے، اگر نہیں کر سکتی تو ظہر و عصر کے ٹائم کرے، اور اگر اس کے ٹائم نہیں تو مغرب عشاء کے وقت ضرور کرے۔ مسئلہ نمبر 398، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے اور ذیلی ٹاپک غسل مستحاضہ ہے۔ تو مستحاضہ کثیرہ کی جس صورت میں نماز اور غسل کے درمیان ضروری ہے فاصلہ نہ ہو، جیسا کہ ابھی اسی سبق کے مسئلہ نمبر تیسرا یعنی 392 سے آج کا سبق شروع ہوا ہے، اور 93 اور پھر 94 تیسرا مسئلہ آج کے سبق کا ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اگر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے غسل کرنے کی وجہ سے نماز اور غسل میں فاصلہ ہو جائے تو اس غسل کے ساتھ نماز صحیح نہیں، اور مستحاضہ نماز کے لیے دوبارہ غسل کرے، اور یہی حکم مستحاضہ متوسطہ کے لیے بھی ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا 399۔ مسئلہ 400 یعنی اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی جو ہے وہ واجب غسل ہے۔ ضروری ہے کہ مستحاضہ کلیلہ و متوسطہ میں عورت روزانہ کی نمازوں کے علاوہ جن کے بارے میں حکم بیان ہو چکا ہے ہر نماز کے لیے خواہ وہ واجب ہو یا مستحب وضو کرے، لیکن اگر وہ چاہے کہ روزانہ کی وہ نمازیں جو پڑھ چکی ہے احتیاطاً دوبارہ پڑھے، یا جو نماز اس نے تنہائی پڑھی ہے دوبارہ باجماعت پڑھے، تو ضروری ہے کہ وہ تمام افعال بجا لائے جن کا ذکر استحاضہ کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ البتہ اگر وہ نماز احتیاط پھولے ہوئے سجدے اور پھولے ہوئے تشہد کو نماز کے فوراً بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ ہو، اور اسی طرح سجدہ ساو کسی بھی صورت میں کرے تو اس کے لیے استحاضہ کے افعال کا انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ تو ان کے لیے یہ کیونکہ واجب نہیں ہوتے، یہ ہوتے تو مثلا سجدہ ساو واجب ہے لیکن اس طرح واجب نہیں ہوتا جس طرح نماز ہوتی ہیں، پہلے غسل اور وضو کے احکام میں بھی بیان ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے مستحاضہ کلیلہ اور مستحاضہ متوسطہ کا مسئلہ ہے۔ جی مسئلہ نمبر 401 اور واجب غسل، اس کا عنوان اور ٹائٹل ہے اگر کسی مستحاضہ عورت کا خون رک جائے تو اس کے بعد جو پہلی نماز پڑھے صرف اسی کے لیے مستحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ اگر کسی مستحاضہ عورت کا خون رک جائے تو اس کے بعد جو پہلی نماز پڑھے صرف اس کے لیے استحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہے۔ مستحاضہ عورت کا خون رک جائے تو اس کے بعد جو پہلی نماز پڑھے صرف اسی کے لیے استحاضہ کے افعال انجام دینا، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ جی تو آئیں مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1،
عورت اپنی نمازوں کے لیے روزانہ ایک ڈیش ڈیش کرے، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سوال نمبر 2، یہ جملہ ہے ہم نے اٹھایا، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ بعد کی نمازوں کے لیے ایسا کرنا ضروری ڈیش ڈیش، تو اس ڈیش ڈیش کو آگے ایک لفظ ہے جو فل کرنا ہے۔ تیسرا سوال، ضروری ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے روئی اور کپڑے کا ٹکڑا ڈیش ڈیش کرے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر۔